قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی میں نے پڑھا جس میں یہ ارشاد فرمایا، اگر تمہارے اندر 4 باتیں ہو جائیں تو پھر دنیا میں اور کوئی نعمت ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، وہ 4 باتیں اگر تمہارے اندر ہے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ 4 عظیم صفات۔ اس میں سے یہ ہے کہ نمبر 1 امانت کی حفاظت کرنا، امانت کا خیال رکھنا۔ نمبر 2 سچ بات بولنا، سچ بات کہنا۔ اور نمبر 3 خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ اور نمبر 4 پاک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنا۔ یہ 4 باتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر مگر اتنی جامع بیان فرمائی ہے کہ پورا دین اس کے اندر سمٹ کر آ گیا۔ پہلا ٹکڑا جو ہے حدیث کا وہ ہے حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطائے نبوت سے پہلے اس معاشرے میں جو پہچان تھی حضور کی، یہی 2 صفتوں کے ساتھ تھی کہ آپ امانت دار ہیں اور سچ بولنے والے ہیں۔ آپ کی اس صفت سے بڑے بڑے لوگ جو مشرک کافر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قیمتی سامان لا کر بطور امانت رکھواتے، اور وہ سب یہ کہا کرتے تھے کہ پورے مکے کے معاشرے میں ان سے بڑا امانت دار کوئی اور نہیں ہے۔ امانت کی حفاظت۔ امانت ایک ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت کے مفہوم کو ہم نے جو سمجھ رکھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس پیسے لا کر رکھا یا کوئی چیز لا کر رکھا، آپ نے اس کو صندوق کے اندر بند کر کے رکھا، جب اس نے مانگا اس کو نکال کر دے دیا، امانت کو ہم نے بس یہیں تک سمجھا۔ یہ بھی امانت ہے لیکن امانت محدود نہیں ہے، یہ بھی امانت کی حفاظت میں سے یا امانت کے خیال رکھنے میں سے ایک چیز ہے۔ امانت کا لفظ بڑا وسیع ہے، بڑا مفہوم لفظ ہے۔ اس کا عام طور پر ہم نے بس اس کو یہی سمجھ رکھا ہے امانت، حالانکہ امانت جو ہے نظر کی بھی امانت ہوتی ہے، بول چال کی بھی امانت ہوتی ہے،
خیال رکھنا کہ کسی کی کوئی بات ہم نے سنی یا کسی کا عیب ہم نے دیکھا، اب وہ امانت ہے. کسی کے عیب کو دیکھنے کے بعد آدمی دل کے اندر خوش نہ ہو کہ میرے کو ایک اب عیب مل گیا، اب اس کے ساتھ کھیل لوں گا میں. بلکہ اگر کسی کے اندر عیب پایا جاوے اس کو امانت سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ رکھو، اپنے سینے سے کسی دوسرے تک منتقل نہ ہونے پائے، یہ بھی تو امانت ہے. بات کی امانت ہے، عیب کی امانت ہے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ. جو آدمی اس دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، قیامت کے دن حق تعالی شانہ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے. اور قیامت کا دن تو وہ ہوگا جہاں ساری امتیں ہوں گی، سارے لوگ ہوں گے وہاں. جس طرح سامان کے اندر امانت کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح عیب کے اندر بھی امانت ہے، بات کی نقل کرنے کے اندر بھی امانت ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حفظ امانت. بعض مرتبہ آپ نے غور کیا ہوگا، دو آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور جو آدمی کچھ بول رہا ہے، بولتے بولتے کبھی وہ ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آدمی آپ سے بات بول رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے آپ سے کہ یہ بات آپ کسی اور کو نہ بولیں. تبھی تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں ان سے کوئی سن تو نہیں رہا ہے، کبھی ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہا ہے. اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ یہ سنی ہوئی بات آپ اپنے دل کے اندر دفن کریں. یہ امانت ہے اب آپ کے پاس. یہ ہے امانت کی حفاظت. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں. ایک ان 3 میں سے ایک یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. آیات المنافقی 3. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کہا گیا ہے. اس لیے اس بات کا اہتمام اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ چاہے وہ مال ہو، پیسہ ہو، بات ہو، کسی کا عیب ہو، کسی کی کمزوری ہو، اپنے سینے میں دفن کرے. ہاں، اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ کسی کا عیب دیکھنے کے بعد محبت کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے یہ کہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس عیب کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے، آپ جو ہے اس عیب کو ختم کر لیں اپنے اندر سے. ہمارے
والد ماجد نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ ہمیں اکثر سنایا کرتے تھے، اسی مسجد کا ہے۔ نلگنڈے کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا سید شریف الحسن ترمذی نور اللہ مرقدہ، ابتدائے زمانے کے۔ ہم نے ان کا بڑھاپا پایا، بہت محبت فرماتے تھے ابا جان سے، وہ اکثر آیا کرتے تھے یہاں اور ابا کی سرپرستی بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں انہوں نے ایک مرتبہ جمعہ پڑھایا اور جمعے کے اندر بیان کیا اور ایک مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ سجدے میں جب جاتے ہو تو زمین کے اوپر سے پیر اٹھنے نہ پائے، پیر ہمارے زمین کے اوپر ٹکے رہے۔ اگر یہ پیر زمین کے اوپر سے اٹھ جائیں گے تو نماز ہماری ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اتفاق سے دوسرا جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا، تیسرا جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا، اور تینوں جمعوں میں یہی مسئلہ بیان کرتے ہوئے آ رہے۔ تو بعد میں سنا ایک صاحب پوچھے کہ مولانا آپ 3 جمعوں سے ایک ہی بات بول رہے آپ؟ تو مولانا نے فرمایا میں صرف یہ بات آپ کے لیے کہہ رہا تھا کہ آپ اشارہ سمجھ لیں اور اپنے عمل کو درست کر لیں۔ بعض مرتبہ ایک مسئلے کو بیان کر بار بار جب بیان کیا جاتا ہے تو آدمی خود اپنی ہیبت پر غور کرتا ہے، اپنی حیت پر، کہ کہیں یہ خرابی مجھ سے نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں چڑھتا ہی نہیں، ہمیشہ ان کی نگاہ دوسروں کے اوپر رہتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے پیر اٹھ جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو کسی کا عیب اگر ہمیں نظر آ جائے تو محبت کے ساتھ، خوش اخلاقی ساتھ اس کے عیب کو بیان کر دیں، بھئی آپ کے اندر یہ ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی یہ وہ ہے کہ سچ بات کہو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، سچ بات انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹ اتنا بولتا ہے کہ سچ ختم ہو جاتا ہے۔ فی الحال ہمارے ملک میں اسی کی مارکیٹ چل رہی ہے۔ سچ کہاں گیا پتہ نہیں، جھوٹ کی مارکیٹ بے انتہا چل رہی ہے۔ اور ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ کسی بات کو ہم بولنا ہے تو اتنا بولتے کہ سچ بھی شرما جاتا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرے کہ ہم اپنے زبان سے جب بھی کوئی بات کریں سچائی کی بات کریں۔ منافق کی جو علاماتیں بتائی گئی 3، اس میں سے ایک تو کہ امانت میں خیانت کرے، اور دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اذا حدث کذب، جب بھی کوئی بات کرے جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ منافق کی علامتوں میں سے، نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کریں، ہماری بات معیاری ہو، ہماری بات میں جھوٹ نہ ہو۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نے کوئی بات سنی اور پھر اس بات کو ہم جب دوسروں تک بیان کرتے ہیں تو من عن وہی بات نہیں بیان کرتے، بلکہ اس میں اپنی طرف سے کچھ مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی صورت ہے یہ، جو سنا جیسا سنا ویسا ہی بیان کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے سنی ہوئی بات میں اپنی طرف سے توڑ موڑ کر کچھ الفاظ ملا دیے اور بیان کرنا شروع کر دیا۔
تو پھر اللہ کی مدد اس سے اندر سے ختم ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ جھوٹ بات بالکل نہ ہو، سچ سچ بات۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات مختصر ہوتی ہے لیکن وہ نقل کرتے 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 اتنی بڑی بات بن جاتی ہے کہ آپس میں غلط فہمیاں، لڑائیاں، جھگڑے، مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے۔ جب اس کی تحقیق میں جاتے ہیں تو بات کچھ بھی نہیں، جہاں سے چلی تھی بات وہاں سے چلتے 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 ایک بڑا درخت اختیار کر لیا۔ اب اس میں انہوں کچھ لگائے، انہوں کچھ لگائے، انہوں کچھ لگائے۔ اور یہ بھی جھوٹ کی ایک صورت ہے کہ ہم نے کہیں پر کوئی بات سنی، بھائی فلاں جگہ ایسا ہوا، بس ہوا ختم۔ اب نہیں، اس کو جو ہے 4 لوگوں میں بات ایسی تھی کہ وہاں گیا تھا اور ایسی بات سنا۔ اب جو سنے تھے وہ کافی تھا، لیکن اس میں بول رہے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے اور فلاں بات ایسی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد میں ایسا ہوا۔ یہ سب ہوا ہی تھے، کچھ سب اپنی طرف سے ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی صاحب ٹیلی فون کیے، بلکہ خطوط بھی آنے لگے کہ مولانا صاحب آپ نے ایک خواب دیکھا ہے، سنا، اور وہ خواب آپ نے بیان کیا کہ زلزلہ آنے والا تھا، رمضان کی وجہ سے زلزلہ ختم ہو گیا، اب رمضان کی عید کے بعد میں بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ کیا آپ نے ایسا خواب دیکھا؟ حضرت نے فرمایا میں نے نہ خواب دیکھا، نہ میں نے ایسی کوئی بات بیان کی، اور یہ بات کہاں سے چلی پتہ نہیں۔ بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی بارش ہونے والی تھی یا دھوپ اتنی تھی، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے اللہ نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا، زلزلوں کو روک دیا، گرمی کو ختم کر دیا۔ یہ بات بولی جا سکتی ہے، لیکن اب بولنے والے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ان کی طرف غلط بات کو منسوخ کر دیا، یہ بھی جھوٹ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بات جتنی ہے اتنی ہی اگر کہی جائے تو اس کے اندر ایک نورانیت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی غیبی مدد بھی آتی ہے، اس کے اندر اللہ پاک کی غیبی مدد آتی ہے اس سے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ سچ بات کریں، جھوٹ اس کے اندر ہرگز ہرگز نہ ہو۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے خوش اخلاق، ملنسار، محبت کے 2 بول، اکرام، احترام، استقبال، یہ سب خوش اخلاقی کی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کو غصے سے مت دیکھا کرو اور زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ ایک جگہ یوں فرمایا زمین پر اکڑ کر چلنے والوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے اور آسمان کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال ڈھال میں
اطمینان رکھو، اعتدال رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو، بلند نہ کرو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سینہ تان کر چلیں گے یا کڑوے انداز میں ذرا اونچی آواز میں بولیں گے تو ہماری بات کا اثر ہوگا۔ نہیں، بات کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی حماقت ثابت ہوگی اور آپ کی جہالت ثابت ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو آپ جو ہے سلام سلام کرتے ہوئے نکل جاؤ، جاہلوں کے منہ کو مت لگو۔ خوش اخلاقی آدمی کے اندر آنا چاہیے، نرم گفتگو، بردباری، تواضع انکساری۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آدمی اپنی حیثیت پر غور کرے کہ جب تو بیت الخلا کو جائے تو تیری کیفیت کیا ہوگی۔ بیت الخلا ایک گندی چیز ہے، آدمی بڑی مشکل سے جاتا ہے بیت الخلا، چونکہ ضرورت ہے جاتا ہے، اور اتنی دیر تک ہی رہتا ہے جب تک ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ ضرورت پوری ہو جائے فوراً باہر کے نکلتا ہے، اور وہ خود کندراہٹ سے بیٹھتا ہے جب تک وہاں پر بیٹھتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیت الخلا میں جس انداز سے تو بیٹھا ہے، اگر کوئی تجھے دیکھ لے تو اس کے دل میں کتنی گھن آئے گی تیرے طرف سے، آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی غور کرے، اللہ نے تیرے اوپر یہ جو چمڑی رکھا ہے، یہ چمڑی تیرے اندر کی نجاستوں کو، بیماریوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ تھوڑی سی چمڑی کاٹ دے، خون آئے گا، پھوڑا بنے گا، پیپ بنے گا، غلاظت ہوگی۔ تیرا جسم تو یہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے تیرے اوپر چمڑی سے ڈھانپ رکھا ہے، ڈھانپ رکھا ہے۔ اور غور کر، من ای شیء خلقہ من نطفہ، کس چیز سے اللہ نے تجھے پیدا کیا؟ تو ایک نطفہ تھا، اللہ نے تجھے انسان بنایا۔ خوش اخلاقی ہمارے اندر، محبت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ہم اپنے بڑوں سے ملے، چھوٹوں سے ملے، بزرگوں سے ملے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا فلیس منا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، بڑوں کی توقیر اور عظمت نہ کرے، ان کا ادب نہ کرے، اور جو علماء کی قدر نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اندر وہ پیارے ہی اخلاق تھے جس اخلاق کی وجہ سے یہ دین اور یہ اسلام پورے عالم کے اندر پھیلا۔ اس لیے خوش اخلاقی اپنے اندر پیدا کریں، اکڑ کر نہ چلیں، سینہ تان کر نہ چلیں، محبت کے ساتھ بات کریں، نرم انداز میں بات کریں، میٹھی بات کریں، اور ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں ذرا سینہ تان کے چلوں گا، اکڑ کے چلوں گا، میں چیخ چیخ کر بات کروں گا تو اثر پڑے گا، اثر نہیں پڑے گا۔ سامنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ پالا تو مجھے کسی جاہل سے پڑا، یہ جہالت، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے، جہالت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر
قیام قیامت تک نہیں پیدا ہو سکتا۔ سیف من سیوف اللہ جسے کہا گیا، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ امیر حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے جیسا بہادر آدمی صبح قیامت تک نہیں پیدا ہو سکتا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بہادر ہے، بہادر ہے۔ حضرت علی کی صفت کیا ہے؟ شجاعت، بہادر آدمی، پہلوان آدمی۔ حضرت علی کو 10 کفار مل کے بھی ڈھکل نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت علی کے اخلاق کیا ہیں؟ ایک یہودی ان کے اوپر بیٹھ گیا سینے پر، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کو چت کرے اور حضرت علی اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ یہودی نے کیا کیا؟ حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ بتاؤ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم ذرا آنکھیں نکال کے دیکھیں تو ہی غصہ آتا۔ ہاں؟ اچھا میری بات نہیں مانی گئی، اب بتاتا ہوں۔ اب وہیں سے شروع گڑبڑ۔ حضرت علی نے کیا کیا؟ اسے قتل کرنا گوارا نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، دوسرے لوگوں نے کہا اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اور اس کے اندر اتنی ہمت کہ علی کے چہرے پر تھوکے۔ بہادری کا، پہلوانی کا، عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ اسے آپ قتل کر دیتے۔ حضرت علی نے فرمایا میری اس کی لڑائی اسلام کے لیے تھی، لیکن جب اس نے میرے ماتھے پر تھوکا، میرے چہرے پر تھوکا، اب وہاں میرا نفس شامل ہو گیا کہ اچھا علی مسلمان، نبی کے داماد، ایک چلر، ایک یہودی، اس کی اتنی ہمت کہ علی کے چہرے پر تھوکے، میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ یہودی نے کہا میں جانتا تھا آپ کی صفت یہ ہے، تبھی تو تھوکا ہے، لاؤ اب مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بنا۔ ایک صحابی کی دکان ہے، ایک آدمی آتا ہے، آپ کے پاس جو ہے، میں جو خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے، اچھی جو ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سامنے جو دکان ہے آپ وہاں خریدیں۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں صبح سے 2-4 گاہک میرے پاس آگے ہے، آج کا خرچہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میرا یہودی بھائی ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، آپ وہاں جا کر خرید لو تاکہ اس کا بھی کچھ گزارا ہو جائے۔ اب یہ یہودی سوچ میں پڑ گیا، گیا جو خرید لیا وہاں سے، اور پھر پلٹ کے پھر آیا مسلمان کی دکان پہ۔ بھائی کیا بات ہے، آپ پھر کیوں آئے؟ اس یہودی نے کہا کہ بھائی آپ کی بتائی ہوئی دکان سے میں نے سامان خرید لیا ہے، اس کو وہاں پیسے بھی ادا کر دیا، اب میں آپ کی دکان سے ایمان خریدنے کے لیے آیا، مجھے ایمان پڑھا دیجیے، کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ خوش اخلاقی ہے۔ جب خوش اخلاقی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتی ہے، بندوں کو راضی کرے نہ کرے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خوش اخلاقی آ جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ہمارے اندر آ جائے، حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے، حلال لقمہ ہمارے اندر آ جائے، ہماری کمائی میں، ہماری زندگی بسر کر میں، تجارت میں سود کا لین دین، رشوت کا لین دین، اور بھی مختلف طریقے سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم حلال لقمہ استعمال کریں، کوئی ایسی چیز اختیار نہ کرے جو ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو پاکیزہ رزق،
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ محنت کرنے کے بعد جو حلال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے۔ ہاں، اس کے اندر نورانیت آتی ہے۔ حلال لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے اندر سے دل بنتا ہے، نورانیت بنتی ہے۔ بڑوں نے، صوفیاء نے تجربے کر کے بتائے ہیں کہ جو رزق کھانے کے بعد میں اگر اللہ کی عبادت کا شوق نہ پیدا ہو تو سوچو جو رزق پیٹ میں جا رہا ہے کہیں خدا نہ خواستہ یہ رزق کہیں حرام تو نہیں ہے۔ حلال لقمہ۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دیوبند کے اطراف میں 2 مزدور پیشہ لوگ تھے جن کا کام تھا گھاس کاٹنا اور اس کو بیچنا۔ وہ گھاس کاٹ کے بیچتے ہوئے کچھ پیسے بچاتے تھے، 2-4 پیسے اس زمانے میں، 1800 کی بات ہے یہ۔ اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی دعوت کا انتظار کرتا تھا۔ پوچھا کیوں دعوت کا انتظار کرتے تھے؟ فرمایا کہ ان کی دعوت کھانے کے بعد میں کئی مہینوں تک میرے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، نورانی کیفیت ہو جاتی تھی کہ اتنا حلال پیسہ ان کا ہوا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حلال کھانے سے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاروں باتیں: حفظ امانتین، امانت کی حفاظت کریں، سچ بات کہیں، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، اور حلال لقمہ استعمال کرے، حرام لقموں سے، حرام کمائی سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائے، دنیا میں اسے کچھ ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، یہ 4 چیزیں اگر اس کے اندر آ جائیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک نیک انسان بنے گا، ولی انسان بنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت ذرا زیادہ